الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس کتاب کے بارے میں بے پرواہی برت رہے ہو، اس کتاب کے بارے میں مداہنت کر رہے ہو۔ یہ آیت براہ راست ہر بندے سے پوچھ رہی ہے کہ کیا تم اپنے دنیاوی معاملات اور مفادات کو اللہ کی اس عظیم نعمت کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہو؟ کیا تم اس عظیم کتاب کو سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ ذرا سوچو کہ تم نے کیسے کیسے مشکل علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ ان علوم کو سیکھنے کے لیے تم نے کیسی محنت کی ہے اور کتنا وقت کھپایا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قرآنی زبان سیکھنے کے لیے یا قرآن کو سیکھنے کے لیے تم نے کتنی کوشش کی ہے۔ تو کیا تم نے اپنی دنیا کے لیے اللہ کی اس عظیم نعمت کو پس پشت ڈالنے کا فیصلہ اتنی آسانی سے کر لیا ہے؟ گویا کہ ہمیں سمجھایا بھی جا رہا ہے اور ایک طرح سے یہ ڈراوا بھی دیا جا رہا ہے اور جھنجھوڑ کر پوچھا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کے بارے میں اتنے بے پرواہ کیسے ہو سکتے ہو، جبکہ یہ کتاب تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنی ایک ایک سچائی کے ساتھ واضح ہے اور تم اس کی صداقت کے اوپر ایمان بھی لاتے ہو۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں قرآن کی صداقت نظر نہیں آتی، اور اگر کبھی نظر آ بھی جاتی ہے تو ہمارے اندر ویسا بھروسہ اور توکل نہیں آ پاتا جو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ قرآن کے ساتھ کبھی بھی لا تعلق نہ ہو۔ کوئی دن انسان کی زندگی میں ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں وہ اس قرآن سے لا تعلق ہو چکا ہو یا وہ قرآن کا مطالعہ نہ کرے۔ دیکھیے، سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ نماز ادا کرتے تو نماز کے فوراً بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت میں جت جایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی، یعنی ان کے شب و روز کا معمول ہی قرآن تھا۔ وہ قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ گہرا تعلق بنائے ہوئے تھے، جبکہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں تو جیسا گہرا تعلق ان کا دین کے ساتھ تھا، ویسا گہرا تعلق ہمارے موبائل کے ساتھ ہے، ہمارے حلقہ احباب کے ساتھ ہے، ہماری دولت کے ساتھ ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ جو محبت قرآن کو دینی تھی وہ ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، اور بسا اوقات یہ بات بڑی مشکل بھی لگتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ ہر وقت قرآن کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہوں۔ تو یہ ممکن ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم دنیا میں ہر وقت ڈوبے رہ سکتے ہیں، ایسے وہ بھی ہر وقت قرآن کی گہرائیوں کے اندر ڈوبے رہ سکتے ہیں۔ تو اپنی اپنی بندے کی چوائس ہے، اپنا اپنا بندے کا انتخاب ہے، وہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ یہاں رک کر یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بعض لوگ حقوق العباد کے نام پر دین اسلام کی اصل کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دین اسلام کی اصل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حقوق اللہ میں بھی کمی کوتاہی کر جاتے ہیں، اور حقوق العباد تو وہ کسی طرح سے بھی ادا نہیں کرتے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ ہمیں جو ہے وہ ادا نہ بھی کریں تو ہم ان میں چھوٹ جائیں گے اور ہماری پکڑ نہیں ہوگی، جبکہ حقوق العباد میں پکڑ ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حقوق العباد بھی تو ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں، اللہ ہی نے تو ہمیں بتایا ہے کہ والدین کے، رشتہ داروں کے، اعزاء و اقرباء کے کیا حقوق ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم اللہ رب العالمین کے حقوق میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد پورے کرتے ہوئے ہم کوئی نیکی نہیں کر رہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا حق نہیں ادا کرتا
اور دوسرے لوگوں کے وہ حقوق ادا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ بندہ اس کو حق نہیں بلکہ مطلب اور مفاد کے لیے ان چیزوں کو ادا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی اس کے اوپر آتی ہیں، اور وہ روایات اور قرآن کی وہ آیات جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق سب سے اولیٰ ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور جب جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوگی اگر وہ مخلوق ہمیں خالق کی نافرمانی کا حکم دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو فرمایا آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، اللہ کے حقوق سے بے پرواہی نہیں برت سکتے ہم۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے دین سے بے پرواہ ہوں گے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمیں بدل دے گا اور ہماری جگہ ان لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ کی پرواہ کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، بندہ دنیا کو نہیں بلکہ دین کو ترجیح دینے والا ہو۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گندگی کے ڈھیر کے قریب سے گزرے تو اس کے اوپر ایک کان کٹی ہوئی بدبودار بکری تھی جو مری ہوئی پڑی تھی، اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے اور مردہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو اس بکری کا مجھ سے سودا کرے گا 2 دینار کے عوض؟ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ 2 دینار کے عوض کون اس بکری کا مجھ سے سودا کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اس بکری کو تو کوئی مفت میں لینا بھی پسند نہیں کرے گا اور آپ پھر 2 دینار کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ایسا ہے کہ پھر 1 دینار میں اس بکری کو کوئی مجھ سے خرید لے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، کوئی اس کو مفت میں بھی لینا پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی حقارت اور جتنی نفرت تمہاری اس بکری کے ساتھ ہے، اگر اللہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ تو دنیا کے ساتھ بندے کو دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ اس کی نظر آخرت پر رہنی چاہیے۔ یہ ذرا اپنے موبائل کا چارجر منگوائیے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور حدیث ذہن میں رکھیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سوئی کو سمندر میں ڈبوئے اور اس کو باہر نکال لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کہ اس سوئی نے سمندر کے پانی میں کمی کی ہے۔ تو بندے کو دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور قرآن سے یا دین سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اگلی آیت ہے، یہ آیت کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس میں، اس کتاب میں تم نے اپنا یہ حصہ رکھا ہے۔ رزق یہاں پر حصے کے معنوں میں آئے گا۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، رزقکم، اپنا حصہ۔ اپنا حصہ تم کیا بناتے ہو؟ انکم تکذبون، وہ حصہ تمہارا کیا کہ تم نے اس کو جھٹلانے کا کام اپنے سر لیا ہوا ہے۔ اس آیت کے 3 مطلب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا معنی یہ کہ جس طرح روزانہ کھانا کھانا تمہارا معمول بن چکا ہے، اسی طرح سے قرآن کو بھی تم نے جھٹلانا اپنا معمول بنا لیا ہوا ہے۔ بندہ روز کھانا کھاتا ہے نا، اسی طریقے سے اس نے قرآن کو جھٹلانا بھی اپنا معمول بنایا، بالکل اسی طرح جیسے یہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب دیکھا جائے تو انسان کا روز کا کھانا کھانا، اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے اس کو اپنے رزق کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا رزق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ، تو تم اس کو اپنے رزق کی طرح دیکھتے ہو اور پھر اس کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ باہر سے اس کا سوئچ چلا دیجیے گا ذرا۔ نہیں ابھی تو نہیں چلا۔
ہاں جی اب چل گیا. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اور تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہو جیسے تم نے روز کا کھانا کھانا اپنا معمول بنا رکھا ہے، ایسا ہی تم نے اس قرآن کو جھٹلانا بھی اپنے رزق کی طرح، جیسے تم روز رزق کھاتے ہو ایسے ہی تم نے روزانہ اس کو جھٹلانا اپنا معمول بنا رکھا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی کوئی اور وجہ تلاش کر کے اللہ کی اس نعمت کو جھٹلانا بھی تمہارا معمول بن چکا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک روایت اس حوالے سے یوں ملتی ہے کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کوئی بارش نازل کرتا ہے اور بارش کے نزول کے بعد تم لوگ کہتے ہو کہ وہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی، اور یہی چیز ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ممکن ہے آپ نے دیکھا ہو کہ جب کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اور اس دن بارش ہو جائے یا ٹھنڈی ہوا چل پڑے تو لوگ کہتے ہیں دیکھا ہمارا جو ہے کوئی بندہ فوت ہوا ہے، ہمارے گھر میں فوتگی ہونے کی وجہ سے آسمان بھی ہمارے غم میں شریک ہے. یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ہمارے فلاں بندے کے فوت ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ باتیں اچھی ہیں اور اچھے گمان ہیں، لیکن یہ اس چیز کو اس سنیریوں میں لے کر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تو اپنی رضا کے ساتھ ہوا بھیجی ہے یا بارش نازل فرمائی ہے، یا اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت آپ کے اوپر کی ہے تو آپ اسے اپنی صلاحیت کا نام دے لیں، آپ اسے اپنی خون پسینے کی کمائی کا نام دینا شروع کر دیں، بجائے یہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں آپ کسی اور سوچ کے اندر ڈوبتے چلے جائیں. تو یہ اللہ والوں کا رستہ نہیں ہے. سمجھ آئی میری اس بات کی؟ سمجھ آئی ہے؟ تیسرا معنی اس آیت کا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کو مان لینے سے، تمہارا یہ خیال ہے کہ قرآن کو مان لینے سے تمہارا رزق بند ہو جائے گا. جیسا کہ بعض لوگوں کا آج بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کے ساتھ جڑے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروا دیا تو یہ کھائیں گے کہاں سے، ان کا رزق کیسے آئے گا، یہ تو بھوکے مر جائیں گے، یہ تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور بعد میں الزام کیا کرتے ہیں؟ مولوی کھاندے بڑھانے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور اس میں سے تم نے اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. جھٹلاتے کس اعتبار سے ہو کہ تم لوگوں کو احساس تک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اتنی بڑی نعمت فرمائی اور پھر تم اس کو جھٹلا بھی رہے ہو، پھر اپنی روگردانی کے اندر اور اپنی زندگیوں کے اندر مگن ہو، اور پھر یہ کہ تمہیں ڈر ہے کہ اگر تم نے اس دین کو قبول کر لیا تو تمہارا رزق تم سے چھن جائے گا. اللہ کے بندو، اللہ نے روحانی خوراک تمہیں عطا کی ہے، وہ جسمانی خوراک بھی عطا کرے گا. بندے کو پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی کمال حدیث ہے اور آدم کے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کافی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے لیے سونے کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو یہ تیسری کی تلاش میں سرگرداں پھرے گا. وَلَا يَمْلَأُ وَلَن يَمْلَأَ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی. ایک روایت میں الفاظ ہیں وَلَن يَمْلَأَ عَيْنَ ابْنِ آدم، آدم کے بیٹے کی آنکھ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی. اور ایک روایت میں منہ کے الفاظ ہیں کہ آدم کے بیٹے کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے حقوق ہڑپ کر رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، مال و دولت کھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ صرف ایک ہی لالچ ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ ان کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اضافہ ہوتا چلا جائے. بلکہ آج کل تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ اگر کسی کی 2 بندوں کی جیب میں سے دونوں کی جیب میں اگر ایک کی جیب میں 9 روپے ہیں دوسرے کی جیب میں 10 ہیں تو 10 والا اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھ رہا، وہ کہہ رہا کہ یہ 9 والا اگر کھڑا ہو گیا تو یہ میرے 10 بھی مجھ سے چھین لے گا، تو یہ اس کے 9 کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے آپ کو امیر اس وقت خیال کرتا ہے جب اس کے 9 بھی اپنی جیب میں ڈال لے.
تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم جھٹلاتے ہو. کس بیس پر انسان جھٹلاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ اکڑ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے اللہ کو، اللہ کی بات کے سامنے یہ اپنا سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہے. تو اب اللہ رب العالمین اس سے پوچھتے ہیں فَلَوْلَا، پس پھر کیوں نہیں، پس ایسا کیوں نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا، وہ بات آگے آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا بلغت الحلقوم، جب ہوتی ہے وہ بلاغت، بلاغت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہ کیا پہنچتی ہے؟ جان، انسان کی روح جب وہ پہنچتی ہے الحلقوم، حلقوم کہتے ہیں ہنسلی کو. ہنسلی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے گلے پر جو ہار سا بنا ہوا ہے ہڈی کا، یہ جو سخت ہڈی ہے نا، اس کے درمیان میں بالکل سینٹر میں دیکھیں، یہاں جہاں اونٹ کے نیزہ بھی مارتے ہیں، اونٹ کی یہ والی جگہ ہوتی ہے جہاں نیزہ مارتے ہیں. تو یہ دو لائنیں سی ان کے سینٹر میں آ جائیں، شارک سے بالکل نیچے سیدھ کے اوپر، گلے کے اوپر، اس کو ہنسلی کی ہڈی کہتے ہیں. جب روح یہاں تک آ جاتی ہے، جسے آپ سانس کا اٹکنا کہتے ہیں، یہاں پر آ کر یہیں سے ہوتا نا غرغرہ، یہاں تک جب سانس پہنچے، جب غرغرے کی آواز آتی ہے، غرغرہ سمجھتے ہیں نا، نرخرے میں سے آواز نکلتی ہے، بندے کا نرخرہ ہے، یہ نرخرہ کہتے ہیں، یہ جو پائپ ہے نا شارک کا، یہ نرخرہ ہے. اس نرخرے میں سے جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو ہر کسی کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آواز جب آتی ہے، اس یہاں تک جان پہنچتی ہے تو بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد توبہ نہیں ہے. تو فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے سورۃ القیامہ میں، کلا اذا بلغت التراقی، جب وہ پہنچتی ہے تراقی، یعنی ان جو ہے سانس کی نالیوں تک جو وہ روح پہنچ جاتی ہے. وقیل من راق، تو تم بلاتے ہو کسی دم کرنے والے کو. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی موت کی شدت کے ساتھ آپس میں مل جاتی ہیں. الی ربک یومئذ المساق، در حقیقت وہ تیرے رب کی طرف چلائے جانے کا دن ہے. تو فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت، حِينَئِذٍ اس وقت، حِينَئِذٍ حِينَ الگ ہے، اذن الگ ہے، ٹھیک ہے، حِينَ اس وقت، اذن حِينَ وقت، اذن وہ والا. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، اور اس وقت تم تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی تمہارا عزیز، تمہارا پیارا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ نکل رہی ہوتی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور تم اس کے قریب ہوتے ضرور ہو لیکن ہم تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. کیسے اللہ رب العالمین قریب ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے موت کے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں اور اس کی روح کو نکال لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا، پھر کیوں نہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، غیر مدینین، کسی کے تم محکوم نہیں ہو، کسی کے تم غلام نہیں ہو، کسی کے تم نے پیسے نہیں دینے ہیں، اور تمہارے پاس تو بڑی قدرت ہے، تم جزا دیے ہوئے زیر فرمان نہیں ہو، یعنی تم کسی کے محکوم نہیں ہو، ہے نا، تم کسی کے محکوم نہیں ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو پھر کیوں نہیں، تم کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہو. اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ جی ہمارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، اللہ کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ کا قرآن بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ جو 2 مرتبہ فلولا آیا نا، 2 مرتبہ فلولا ہے، تو کیوں نہیں، اللہ فرمانے فلولا ترجعونہا، پھر کیوں نہیں تم اس بندے کو بچا لیتے اور اس کی روح کو واپس چھین لیتے. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تمہاری حکومت اتنی ہے، تمہارے پاس پاور اتنی ہے، پیسہ اتنا ہے، اور تم جہنم کے فرشتوں سے ٹکر لینے کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر تم اپنا بندہ تو بچا نہیں سکتے. غیر مدینین، مدینین کا معنی ہوتا ہے محکوم لوگ، اور غیر مدینین غیر محکوم لوگ. محکوم مطلب جیسے ہم محکوم ہیں کس کے؟ حکومت کے، ہم حکومت کے انڈر میں ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟
فرمایا ترجعونہا، اگر تم صاحب اختیار ہو، تمہارے پاس طاقت موجود ہے، ترجعونہا، تم اس کو واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ چھین کیوں نہیں لیتے ہم سے؟ وہ روح واپس کیوں نہیں لے لیتے ہم سے؟ ترجعونا، تم پلٹاتے کیوں نہیں ہو، ہاں اس روح کو، اس جان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو انسان کی بے بسی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا، وہ جتنا مرضی اس کا عزیز ہو۔ میں نے ایک آدمی کو سنا، اس کا بھائی فوت ہو گیا، تو وہ کافی امیر لوگ تھے، تو وہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے، ماں کو گھر آ کر کیا کہتا ہے، کہتا ہے ماں اگر پیسوں سے بچایا جاتا نا تو میں آج اپنے بھائی کو بچا لیتا، اگر میں پیسے سے بچا پاتا کسی کو تو اپنے بھائی کو بچا کر لے آتا، لیکن کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ ہمارے سامنے، یہ حقیقت ہمارے سامنے تو ہوتی، کتنے لوگ ہمارے ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے جانیں دے دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو بچا ہی نہیں سکتے، اور ہم ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے قریب ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، ولکن لا تبصرون، لیکن تمہیں نہیں پتا ہوتا، تم نہیں دیکھ پاتے ہمیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مقربین میں تھا۔ مقربین یہ پہلا گروہ ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں میں تقسیم کرنا ہے، تو یہ ان میں سے پہلا گروہ ہوگا۔ ہاں جی آ رہے ہیں آگے، تینوں آ رہے ہیں، یہاں پھر آئیں گے تینوں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مقربین میں سے ہوا، نیک لوگوں میں سے ہوا، قریبی لوگوں میں سے ہوا۔ مقربین کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مقربین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے لیے، اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے وہ دن رات ایک کرتے ہیں۔ مثلا انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں۔ یعنی 3 کام ہیں ان کے۔ پہلا کام ان کا یہ ہے کہ وہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ دوسرا کام، وہ خوف کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تیسرا کام یہ کہ وہ اللہ کو امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ تینوں کام وہ چھپ کر کرتے ہیں، تینوں کام وہ چھپ کر کرتے ہیں۔ مطلب جب ان کے پہلو بستروں سے لگ رہتے ہیں، یہ اشارہ ہے تہجد کی طرف، اشارہ ہے تہجد کی طرف۔ ان کے پہلو بستروں سے لگ ہوئے، خوف بھی دل میں، امید بھی دل میں ہے، تینوں کام چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کے انعام کو بھی چھپا لیا، اللہ نے ان کے انعام کو بھی چھپا لیا۔ کیسے چھپایا؟ حدیث بڑی مشہور آپ نے سنی ہے، یہ جنت ایسی چیز ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں ویسا خیال نہیں آیا۔ تو بندہ چھپ کر زیادہ عمل کرے، تو مقربین کی یہ صفت ہے۔ یہ اس دن سوال ہوا تھا یہاں پر کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ عمل کے بارے میں تو ہم نے بات کی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا بندہ۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جس میں 3 صفتیں ہوں۔ التقی، وہ تقوی والا ہو، تقوی والا آدمی ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہمیشہ شکر کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی اللہ کو بھولا نہ جائے، اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ دوسرا بندہ ہے الغنی۔ غنی کون سا ہے؟ بے نیاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس الغنا کثرت المال، غنا یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، یہ غنا نہیں ہے، بلکہ غنا دل کا غنا ہے کہ بندہ لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے بے نیاز ہو جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا شروع کر دو، جو اللہ نے آپ کو دیا نا
اس پہ راضی ہو جاؤ تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. اور یہ کرو کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس پر نظر نہ رکھو تو لوگ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں. تیسری صفت ہے الخفی، جو چھپا ہوا ہو. چھپا ہوا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، گمنام آدمی. جتنا آپ چھپ کر اپنا نیک کام کریں گے، اپنے آپ کو شو نہیں کروائیں گے، اتنا زیادہ آپ اللہ رب العالمین کے قریب اپنے آپ کو محسوس کریں گے. کہ جب آپ کا نام تک نہ آ رہا ہو اور اللہ جانتا ہو. اور حقیقی نیکی بھی یہ ہے کہ جس کا گواہ سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہ ہو. سمجھ آتی ہے بات کی؟ تو فرمایا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر جس کی روح ہم لے کر گئے ہیں اگر وہ مقربین میں سے ہوا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، فَرَوْح تو اس کے لیے راحت ہے، وَرَيْحَانٌ اور اس کے لیے سرور ہے، خوشبو ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، وَجَنَّتُ نَعِیم اور نعمتوں والی جنت ہے. بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسے جلد از جلد دفن کیا جائے. نیک ہو یا بد ہو، جلد از جلد اس کو دفن کیا جائے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو اچھے ٹھکانے کی طرف جلدی پہنچا دو گے، اور اگر وہ بد ہے تو اپنے کندھوں سے تم اس کا بوجھ اتار دو گے. سمجھ آتی ہے بات کی؟ پھر جب وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہو تو اس کی قبر اس کے لیے ٹھنڈی جگہ بن جاتی ہے، سکون والی جگہ بن جاتی ہے. جیسے یہاں اللہ بتا رہے ہیں فروح و ریحان، تو پس اس کے لیے ٹھنڈی ہوا ہے اور راحت ہے. روح راحت کو کہیں گے اور ریحان جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کو کہیں گے. جی جی سر یہ جو کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے بہت سارے گناہگاروں کو بھی، ایسا ہی ہے نا؟ تو لیکن وہی گناہگار جب قبر میں جائیں گے قیامت سے پہلے، تو کیا اللہ تعالیٰ کچھ گناہگاروں کو قبر میں بھی معاف کر دیں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب قبر بندے کے اوپر آئے گا اس کے سر کی طرف سے، تو اس کی تلاوت اور اس کا سجدہ اس کو روک دے گا. پھر وہ عذاب قبر ہاتھوں کی طرف سے آئے گا، تو ہاتھوں کی طرف سے کیا گیا صدقہ وہ عذاب قبر کو روک لے گا. پھر وہ عذاب قبر پاؤں کی طرف سے آئے گا، تو مسجد کی طرف بندے کا چل کر جانا عذاب قبر کو روک لے گا. رہا یہ کہ قبر میں بندے کو گناہوں کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا اور اس کو سزا ملے گی، تو وہاں پر جو ہے نا وہ نیکی یا گناہ کا، نیکی یا بد عملی کا وہاں حساب نہیں ہوگا. وہاں آپ کے عقائد کا، آپ کے رستے کا، آپ کی زندگی کا سوال ہوگا. مثلا وہاں سوال کیا ہے؟ مر ربک، آپ کا رب کون ہے؟ اگر آپ کے پاس دنیا میں توحید تھی تو آپ اس کا جواب دے سکیں گے. من نبیک، آپ کا نبی کون ہے؟ یعنی آپ اگر دنیا میں اپنے رسول کی اطاعت کرتے رہیں تو پھر آپ جواب دے لیں گے. اور ما دینوں کا، آپ کا دین کیا؟ اگر آپ دین پر چلتے رہیں تو یہ. اب سوال یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو پوری طرح اللہ کو مانتا ہو، پوری طرح رسول کی اطاعت کرتا ہو، پوری طرح دین پر عمل کرتا ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اس رستے پر چلنے والا، ٹھیک ہے، ماننے والا، اور ایک وہ ہے جو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، جس کو ان کا جواب تو آتے ہیں لیکن وہ ان کو سمجھتا نہیں ہے، جیسے کہ کافر لوگ ہیں. ٹھیک ہوئی بات؟ وہاں جواب وہ دے سکے گا جس نے دنیا میں کچھ نہ کچھ عمل کیا ہوگا. ٹھیک ہوئی بات؟ کچھ ہمارے مطلب جو بزرگ ہیں ان میں اتنے سادہ لوگ ہیں کہ انہیں واقعی ان کا صدقہ جاریہ ہم ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کریں گے. کسی عام بندے کی، کسی عام، مثلا یہ کہ کہہ لیں کہ آپ کا کوئی دور پار کا رشتہ دار جو ہے وہ فوت ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے دادا جی فوت ہوئے ہیں، میرے وہ کچھ نہیں لگتے، میرے صرف وہ دینی بھائی ہیں. میں ان کے حق میں اگر اللہ سے یہ کہتا ہوں اے اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، تو میری یہ دعا ان کے حق میں فائدہ دے گی ان کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ جنازے کا اصل تھیم ہی یہ ہے کہ سارے مسلمان شریک ہوں، اس کے جنازے میں شرکت ہو، اور پھر وہ اس کے درجات کی بلندی کا اور گناہ، کیونکہ اللہ متکبر ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کہے مجھے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھے کہے. اگر کوئی بندہ نہیں کہے گا تو اللہ کسی اور سے کہلوا لے گا. ٹھیک ہوئی بات؟
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب یمین میں تھا، یعنی وہ روح جو قبض ہوئی ہے، اس سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک ولی پیر فقیر ہو یا کوئی عام ہلکے درجے کا نیک ہو یا گنہگار بندہ ہو، رہنا کسی نے بھی نہیں دنیا میں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر وہ اصحاب یمین میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ، تو سلامتی ہو تمہارے لیے، اس لیے کہ تم اصحاب یمین کی طرف سے ہو۔ فَسَلَامٌ لَكَ، تو سلامتی پہنچے آپ کو اصحاب یمین کی طرف سے، یعنی یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نہیں، وہ تو پیچھے ایک گروہ کا ذکر گزر گیا نا، ایک گروہ کا ذکر گزر گیا۔ ہاں، نہیں، یہ وہ ہوگا جب آپ نے پڑھا تو ہے اس میں سورۃ الفجر میں، جب وہ روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے اور اس کی اچھی روح ہوگی تو فرشتے اس کو کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس کے اوپر یہ سلامتی بھیجی جا رہی ہے۔ سلامتی معنی رحمت، ٹھیک ہے؟ فوت کرتے وقت فرشتے جو ہے نا وہ اس کو سلامتی کی بشارت دیتے ہیں، جو دائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا، اگر وہ بندہ ان لوگوں میں سے ہوا جو جھٹلانے والے ہیں اور گمراہ لوگ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب یہ بری روح کو قبض کیا جاتا ہے تو وہ فرشتہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح خبیث جسم میں جو تھی نکل باہر، اور خوشخبری سن کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کی اور اس کی ہم شکل عذابوں کی۔ پھر اسے مسلسل یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ باہر نکل آتی ہے، پھر اسے اوپر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں، مذمت کی ہوئی حالت میں اس کو واپس بھیج دو، آسمان کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا اس کے لیے۔ پھر اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں اسے داخل کیا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بلا شبہ یہی یقیناً سچی باتیں ہیں جو یقینی ہونے والی ہیں۔ فَسَبِّحْ، پس آپ تسبیح بیان کیجئے، بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں تسبیح کا حکم کس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ کا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہنا مجھے محبوب ہے ان تمام چیزوں سے جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، یعنی کہ پوری دنیا سے بڑھ کر مجھے یہ کلمات کہنا محبوب ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سبحان اللہ سے بڑھ کر بہترین دوائی کوئی نہیں دیکھی، ہر بیماری کا علاج ہے اس میں۔ جس چیز کی نہیں سمجھ آئی وہ پوچھ لیں۔